یہ ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا سے کم عمری میں نکاح کیوں فرمایا؟ بعض بد باطن ان کا سوچنا اور ماننا اپنے طور پر یہ ہے کہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں جو نکاح فرمایا وہ اپنی شہوت کو اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے فرمایا، صد بار معاذ اللہ۔ اگر ایسا ہو تو انسان کی اپنی شخصیت خود وہ کیا ہوگی؟ خواہش پرست اور شہوت پرست ہوگی۔ ہماری گفتگو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور کردار کی روشنی میں جاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے عمل کو اگر ہم دیکھیں، اور خاص کر اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں جو آپ کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس سے متعلق ہے، تو ہمیں دور دور تک شہوت پرستی اور خواہش نفس کے غلبے کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا ایک سرسری خاکہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی جو فطرت ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی شادی کے وقت یہ خواہشات سے لبریز ہوتا ہے۔ پہلی شادی یہ ایک ڈیزائر والی شادی ہوتی ہے، خواہشات والی۔ موجودہ دور میں تو ایک سے زائد شادی کا تصور بالعموم پایا ہی نہیں جاتا، تو پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس شادی کے وقت، اس نکاح کے وقت جتنا بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ کر سکے۔ دنیاوی اعتبار سے دین تو کوئی پیمانہ مسلمانوں کے درمیان بھی رہا نہیں۔ وہ اپنی خواہشات نفس کو جس قدر زیادہ بھنا سکے، لڑکی کے انتخاب کے حوالے سے، اس کے چناؤ کے تعلق سے، اور اسی طرح شادی بیاہ کے رسم و رواج کے تعلق سے۔ یہ ڈیزائر فل میرج ہے پہلی، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اس کے بعد انسان جب ریئل لائف میں داخل ہوتا ہے تو خوابوں کی دنیا سے نکل آتا ہے۔ شادی سے پہلے وہ بڑے خواب بنتا ہے، خواب میں جیتا ہے، خیالات میں جیتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے تو گویا وہ اب تک بے ہوش تھا اور اس دنیا کے تعلق سے ہوش میں آ جاتا ہے، شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بالعموم۔
اس تمہید کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ کی سیرت طیبہ کا، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی۔ کتنی؟ 11۔ ان 11 شادیوں میں پہلی شادی آپ نے جو کی، پہلا نکاح، وہ پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر میں فرمایا۔ حضور آقا کریم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر کو آپ نوجوانی کی چرم سیما کہہ سکتے ہیں۔ ہائیسٹ لیول جو ایک نوجوان کی زندگی کا ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اس 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح، اور اس پہلی بیوی کے ساتھ 50 سال کی عمر تک زندگی گزاری، ایک بیوی کے ساتھ۔ شادیاں 11 کی، ایک بیوی کے ساتھ 25 سال سے لے کر 50 سال یہ عرصہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اور پھر 50 سال میں جب آپ کی عمر 50 سال تھی، اس زمانے میں جب حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو 3 سال تک کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آج کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شدہ زندگی اور ازدواجی زندگی کا پورا خاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آگے پیچھے کی ساری باتوں کو آپ کے لیے سمجھنا یہ آسان تر ہو جائے گا۔ 50 سال کی جب حضور آقا کریم کی عمر ہے تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کا وصال ہوا۔ 3 سال تک آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی عمر کتنی ہو گئی 3 سال کے بعد؟ جی 53 سال۔ باقی ٹوٹل نکاح کتنے کیے ہیں؟ 11۔ ایک نکاح میں 53 سال گزر گئے۔ باقی کے جو 10 نکاح ہیں وہ 53 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان فرمائے۔ 53 سے 60 کے درمیان، یہ 7 سالوں میں 10 نکاح فرمائے۔ اور 60 سے 63 سال، یہ 3 سال کی زندگی، 63 سال میں وصال ہوا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 60 سے 63 سال کے درمیان کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور پوری صحت اور تندرستی اور توانائی کے ساتھ یہ 3 سال بھی آپ نے اس دنیا میں بسر کیے۔ آپ اگر ایک نارمل وے سے اگر اس خاکے کو دیکھیں، 25 سال کی عمر میں پہلی شادی، وہ زوجہ محترمہ 50 سال کی عمر میں وصال فرماتی ہیں، 3 سال تک آقا کریم کوئی نکاح نہیں فرماتے ہیں۔ 53 سال سے 60 سال کے درمیان 10 شادیاں فرماتے ہیں، اور 60 سے 63 کے درمیان پھر کوئی نکاح نہیں فرماتے۔ اس کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین سے اپنی پوری نوجوانی میں، یعنی فل شباب کی عمر میں آپ جو نکاح فرماتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک
اس وقت 40 سال ہے. کتنی ہے؟ آقائے کریم کنوارے ہیں. حسن و جمال کا ایسا پیکر ہے کہ حسن یوسف بھی قربان جائے، واری واری جائے. حسن و جمال کا ایسا آئینہ دار وجود ہے. 25 سال کی عمر ہے، کنوارا پن ہے، نوجوانی ہے، پوری شباب کی عمر ہے، مگر اس عمر میں جو پہلا نکاح کرتے ہیں وہ کسی 10 15 20 25 30 35 سال کی عورت سے نہیں، 40 سال کی عورت ہے. کیا عمر ہے؟ 40 سال. اور یہ 40 سال کی عورت بھی 2 بار کی بیوہ ہے. حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کا یہ تیسرا نکاح ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پہلا نکاح ان کا ابو حالہ بن زرارہ التمیمی کے ساتھ ہوا، اور ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے 2 اولادیں بھی حضرت سیدہ خدیجہ کو ہوئیں، ایک حالہ اور ایک ہند. حالہ اور ہند، یہ 2 بچے بھی پہلے شوہر سے حضرت سیدہ خدیجہ کو تھے. اور پھر وہ شوہر جب دنیا سے گزر گئے تو سیدہ خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا. یہ نکاح ہوا عتیق بن عائز، یا ایک روایت کے مطابق جو زیادہ قوی ہے عتیق بن عابد الخزیمی سے. یہ دوسرا نکاح ہوا. ان سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بٹیا، اس کا نام ہند ہے. یعنی آقائے کریم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں سیدہ خدیجہ رہ چکی ہیں. پہلے شوہر سے 2 بچے، دوسرے شوہر سے 1، 3 بچوں کی ماں ہیں اور 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی ہیں. دوسرے شوہر بعض روایات کے مطابق گزر گئے، بعض روایات کے مطابق انہوں نے طلاق دی. جو صورتحال بھی ہو، مگر بہرحال اہل سنت والجماعت کے یہاں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کے تیسرے شوہر ہیں. اگر کوئی انسان حقیقت پسندی کی عینک اپنی آنکھ پر لگا کر اس سچویشن کو دیکھے، اور میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض باریکیاں آسانی سے دستیاب نہ ہو، مگر یہ موٹا موٹا خاکہ سیرت کی ہر کتاب میں اسے دستیاب ہوگا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر انسان حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھے تو کیا ایک شہوت پرست انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس حسن و جمال کی، طاقت و قوت کی، نوجوانی اور شباب کی اور کسی طرح کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ عام انسانوں سے ہٹ کر سپرمین ہے. آج اگر کوئی اچھا کھلاڑی ہو تو دنیا کی عورتیں اس پر مرتی ہیں. دنیا کے کسی میدان میں اگر آگے نکل جائے تو عورتیں خود ہو کر پیغام بیچتی ہیں. یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی مہارتوں کی بنیاد پر، اپنی کوششوں کی بنیاد پر، اپنے تجربات کی بنیاد پر
کسی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کیے، بلکہ اس کے رب نے بائی ڈیفالٹ بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ چلے تو بادل اس پر سایہ کرتے ہیں، یہ چلے درخت اسے سلام کرتے ہیں، یہ چلے پہاڑ اسے سلام کرتے ہیں، یہ چلے چٹانیں اس کے قدموں کے نیچے موم ہو جاتی ہیں، یہ چلے زمانہ اس کے آگے جھک جایا کرتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے پاس نہ مہارتوں کی کمی ہے، نہ تجربات کی کمی ہے، نہ عمر کی کمی ہے، نہ شباب کی کمی ہے۔ یہ نوجوان جب پہلی شادی کرتا ہے تو اس کی عمر 25 سال کی ہے اور اس کی بیوی کی عمر 40 سال کی ہے، جو 2 بار کی بیوہ ہے اور اس کی نکاح میں تیسری مرتبہ شادی کر کے حاضر ہوئی ہے۔ کوئی شہوت پرست انسان ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، شہوت پرست انسان کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کرنے لگا 40 سال کی عمر کی کسی بیوہ سے، 2 بار کی بیوہ سے شادی؟ نہیں، 100 بار معاذ اللہ، یہ کسی شہوت پرست کی سیرت نہیں ہے۔ میں ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ حقیقت کی نگاہ سے، سچائی تک پہنچنے کی نیت سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اس عمر میں بھی جو نکاح کیا ہے تو پہل حضور آقا کریم کی طرف سے نہیں ہوئی۔ آپ سیرت طیبہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ پورا ایک طویل واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر سے شام سے واپس تشریف لاتے ہیں تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آداب، اور خاص کر آپ کی زندگی اور بالخصوص تجارت کے میدان میں آپ کی مہارتیں، اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کے غلام نے سفر کی جو واردات اور جو حالات، احوال اور کوائف اپنی مالکہ کو سنایا کہ یہ جہاں دھوپ آتی تو کہیں سایہ نہیں ہوتا، مگر ان کے سر پر غیب سے بادل کا ایک ٹکڑا آ کر سارے راستے جاتے بھی آتے بھی سایہ فگن رہا۔ پھر درمیان میں عیسائی علماء کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزوں نے مل کر سیدہ خدیجہ ام المومنین کے دل اور دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ تیسرا نکاح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آقا کریم نے اسے خود سے قبول نہیں فرمایا۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، ساری دنیا پڑھے۔ آقا کریم نے، یعنی کتنا نارمل یہ پورا جو سسٹم ہے وہ کتنا نارملی انجام پا رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ پیغام بھیجتی، آقا کریم کے پاس بھیجتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو اپنے جو آپ کے چچا حضرات تھے ان کے درمیان رکھتے ہیں۔
کہ سیدہ خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، خود سے فیصلہ نہیں فرماتے۔ چچا لوگوں نے باہم مشورے سے اوکے کیا کہ یہ نکاح کریں گے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، آپ کے چچا، ان کی ہمراہی اور ان کی معیت میں یہ نکاح انجام پاتا ہے۔ اور پھر یہ نکاح کے وقت حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ آقائے کریم کی عمر 25 سال۔ آقائے کریم کی عمر مبارک جب 50 سال ہے، اس زمانے میں حضرت سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا۔ سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی بنی؟ 40 20 60 5 65۔ حضرت سیدہ خدیجہ 65 سال کی عمر مبارک تک آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ پھر آپ سیرت طیبہ کی کتابوں کو اٹھائیے، سیدہ خدیجہ ام المومنین خود بار بار آقائے کریم کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہیں کہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ الزام لگانے کے لیے کسی بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایسی بات زبان سے نکالنا ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والا اس پر داغ لگایا جا سکے۔ مگر زمانے کو پتہ نہیں کہ جس کے رب نے اسے معصوم بنا کر پیدا کیا ہو، اس کے دامن مبارک کو ساری دنیا مل کر بھی داغدار نہیں کر سکتی۔ جو داغ لگانے کی کوشش کرے گا، حقیقت میں اسی کے اندر داغ ہے، وہ داغدار ہے، اس میں کہیں نہ کہیں خطا ہے، مگر اس ذات کریم کا دامن ہر داغ سے پاک ہے۔ سیدہ خدیجہ یہ بار بار عرض کرتی ہیں آقائے کریم کی بارگاہ میں کہ آپ مزید نکاح فرما لیں، مگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ کوئی شہوت پرست انسان ایسا ہوتا ہے؟ آج اگر ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے کھلی چھوٹ مل جائے، آپ کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی ہو، ایک معاشرت میں اور علاقے میں آپ کی ایک عزت بھی ہو، ایک مقام بھی ہو، اور پھر بیوی پیشکش کرے کہ آپ شادی کر لیں، آپ کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں آپ شہوت پرست انسان نہیں، آپ ایک نارمل انسان ہیں، کوئی ایکسٹرا رانگ ڈیزائرز آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیشتر لوگ دوسری شادی کم سے کم کر لیں گے، تیسری بھی کر لیں گے، کچھ چوتھی بھی کر لیں گے، کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ ہر چیز کی فراوانی بیوی خود اجازت دے رہی ہے، اور صرف اجازت نہیں، ریکویسٹ کر رہی ہے، مگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 65 سال کی اس لیڈی کے ساتھ زندگی کی، اور اگر یہ نکاح کسی مجبوری میں تھا، ایک عام انسان کیا کرے گا کہ جتنی جلدی چھٹی ملے، نہیں،
65 سال کی عمر سیدہ خدیجہ کی ہے، وصال ہوا، 3 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، 3 سال تک کوئی نکاح نہیں کیا۔ کوئی شہوت پرست انسان ایسا ہوتا ہے؟ شہوت پرست انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی گزری تو قبر کی مٹی بھی سوکھتی نہیں ہے اور نئی بیوی گھر میں آ جاتی ہے۔ نہیں دوستوں، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ رکھنے والی ذات کی زندگی ہے۔ یہ اس ذات کی زندگی ہے کہ بے شمار انسانوں کے درمیان جس کے رب نے اسے یہ شان عطا فرمائی کہ اے حبیب مکرم، انسانوں کی پوری جماعت میں ماسٹر کاپی صرف ایک ہے، ماسٹر کاپی صرف ایک ہے، باقی سب کو نقالی کرنی ہے۔ اصل صرف آپ ہیں اور اصل آپ کی زندگی ہے۔ اب جو آپ کی جتنی نقل کرتا جائے گا وہ اتنا کامیاب ہوتا جائے گا۔ ماسٹر کاپی پیدا ہی ایک ہوئی۔ جس ذات کو اس کے پیدا کرنے والے نے ساری دنیا انسانیت کے لیے ماسٹر کاپی بنا کر، اسوہ حسنہ دے کر اور آئیڈیل بنا کر پیدا کیا، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک شہوت پرست انسان ہو۔ اس لیے دنیا کو حقیقت پسندانہ نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، حقیقت طلب نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا جب بھی سچائی کے ساتھ حقیقت پسند نگاہوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے گی، ہدایت کی بھیک اس کے دامن میں رحمت للعالمین کی سیرت ضرور ڈالے گی۔ اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ اپنے تو اپنے یہاں سے پرائے بھی خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جاتے۔ پرائے بھی اگر آ کر اگر ہدایت طلب نگاہوں سے اس پاک زندگی اور اس پاک سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انہیں بھی ہدایت کی روشنی اور ہدایت کی کرامت ضرور عطا ہوگی۔ اس لیے میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، تاکہ جہالت کے بادل چھٹیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کی صاف و شفاف اور سچی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، تاکہ ہم پوری طرح مطمئن ہو کر دلائل کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک باز زندگی کا آئینہ دار بنا دے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے انوار سے ہماری زندگیوں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔